الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اور احادیث میں تین قسم کی جماعتوں کا ذکر فرمایا ہے. ایک سابقین، السابقون السابقون اولئک المقربون. اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرما رہے ہیں کہ آگے نکل جانے والے، سبقت لے جانے والے، ان کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، وہ تو آگے ہی ہیں. دوسری قسم بیان فرمائی ہے اصحاب الیمین، ان کی بھی تعریف فرمائی. ما اصحاب الیمین، کیا پوچھنا اصحاب الیمین کا. اور ایک تیسری قسم بیان فرمائی واصحاب الشمال، اور فرمایا ما اصحاب الشمال، اصحاب الشمال کی بدبختی کا کیا پوچھنا، کتنے بدبخت ہیں. تو ہم اور آپ جو دنیا میں آئے ہیں اور موجود ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں، تو ہماری زندگی جو ہے، اس میں جو ہمارا عمل اور کردار ہوگا، اس کا وزن ہمارا باطن مقرر کرے گا. ہمارا موافق بھی نہیں کر سکتا، ہمارا مخالف بھی نہیں کر سکتا. باطن مقرر کرے گا، اور اس باطن کا وزن پڑھا آخرت میں جائے گا، اور اللہ ہی پڑھے گا اور کوئی نہیں پڑھ سکتا اسے. کیونکہ اصحاب الیمین جو ہیں وہ بھی بڑے خوش نصیب ہیں، ان کی خوش نصیبی کا کیا پوچھنا. لیکن یہ ہے راز کہ ہم میں سے کون اصحاب الیمین ہے. اس کا دعویٰ میں بھی نہیں کر سکتا، آپ بھی نہیں کر سکتے، اپنے لیے بھی نہیں کر سکتے اور کسی دوسرے کے لیے بھی نہیں کر سکتے. حسن ظن تو رکھ سکتے ہیں، حتمی دعویٰ یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا. تو ہمارا جو عمل ہے، چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو، روزے کی شکل میں ہو، جہادی تحریک کی شکل میں ہو، سیاسی تحریک اور اس کے عزم اور اعلیٰ عزائم ان کی شکل میں ہو، فیصلہ باطن سے ہوگا کہ یہ جدوجہد کرنے والوں کا باطن کیسا تھا، اندرونی کیفیت کیسی تھی، قلبی کیفیت کیسی تھی. یہ جو مضامین ہیں، یہ جو ہم بیان کرتے ہیں، جیسے میں کر رہا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، یہ مضامین دنیا کی کسی یونیورسٹی میں بیان نہیں ہوتے، چاہے وہ مسلمانوں کی ہو چاہے کافروں کی ہو. یہ مضامین کیونکہ ان یونیورسٹیوں میں جو مضمون شروع ہوتا ہے وہ اس کرۂ ارض سے تعلق رکھتا ہے. کرۂ ارض کے خزانے ان سے شروع ہو کر کرۂ ارض کے خزانوں پر ہی ختم ہو جاتا ہے. اس کی ابتدا بھی یہی ہوتی ہے اور اس کی انتہا بھی یہی ہوتی ہے. جبکہ مسلمانوں کی یونیورسٹی سب سے پہلی یونیورسٹی تھی جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی تھی، صفہ یونیورسٹی. اس سے پہلے دار ارقم، پھر قبا میں. یہ آسمانی مضامین ہیں، یہ کرۂ ارض سے تعلق نہیں رکھتے ہیں مضامین.
اور اللہ کے رسول کا قلب اللہ سے جڑا ہوتا ہے، وہ ان مضامین کو لے کر پھر بتلاتا ہے۔ لہذا ابو جہل نہیں جانتا اس بات کو کہ قلب کی کیفیت کیا ہوتی ہے، ابو لہب بھی نہیں جانتا، آج کے لیڈر بھی نہیں جانتے، بائیڈن کو نہیں پتا، پیوٹن کو نہیں پتا، ٹرمپ کو نہیں پتا کہ قلب کی کیفیت کیا ہوتی ہے، قلب پہ نظر رکھنا کیا ہوتا ہے، کیونکہ ان کے تمام کام یہیں سے شروع ہو کر یہیں ختم ہونے ہیں۔ مسلمان کے سارے کام جنت سے شروع ہو کر جنت پر ہی ختم ہوتے ہیں، یعنی آخرت سے شروع ہو کر آخرت پر ختم ہوتے ہیں۔ بیچ میں دنیاوی کام بھی آتے ہیں، لیکن یہ اس سارے سفر کا ایک بہت حقیر سا حصہ ہوتا ہے۔ اس کی بھی تعلیم دی گئی کہ اس حقیر حصے کے ساتھ ایسے برتاؤ کرنا ہے، اس حقیر حصے کو مقصود نہیں بنانا، مقصود کچھ اور ہے، اور وہ تب ملے گا جب قلبی حالت درست ہوگی۔ اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی قلبی کیفیت پر غور کریں، اس کی حالت اچھی ہوگی، ہمارے اعمال اچھے ہو جائیں گے، ہماری نماز اچھی ہو جائے گی، ہمارا جہاد اچھا ہو جائے گا، ہماری سیاست اچھی ہو جائے گی۔ اس کی حالت بری ہوئی خدا نہ خواستہ تو ہماری سیاست بھی برباد، ہماری نماز بھی برباد، ہمارا روزہ بھی، ہمارا علم ہمارے اوپر وبال بن جائے گا، ہمارے خلاف حجت بن جائے گا۔ یہ قرآن پاک، اور اگر یہ قلب کی حالت درست ہو گئی تو یہ قرآن پاک ہمارے حق میں دلیل اور حجت بن جائے گا، ورنہ ہمارے خلاف حجت بن جائے گا۔ اس وقت ہم یہ صحیح ہے، اس پر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پیپلز پارٹی میں نہیں داخل کیا۔ وہ چاہتا ہمارا کان پکڑ کر اس میں بٹھا دیتا۔ ہم کہتے ہیں ہمارا قائد بھٹو ہے، کان پکڑ کر مسلم لیگ نون میں بٹھا دیتا اور کہتے کہ ہماری آنکھوں کا تارا نواز شریف اور شہباز شریف ہے، ایسا آنکھوں پہ پردہ آ جاتا۔ وہ کان پکڑ کر پی ٹی آئی میں بٹھا دے۔ آپ کے سامنے ہیں کئی مولوی، کئی علماء دین کا نام لینے والے بیٹھے ہوئے، کہتے ہیں قائد ہمارا عمران خان ہے، الیاذ باللہ۔ یہ کوئی ہمارا کمال نہیں ہے کہ ہم اس جمعیت میں بیٹھ گئے اور علماء کی جماعت میں جڑ گئے، یہ اللہ کا ایک احسان ہے۔ ہم اس پر فخر نہیں کرنا، اس پہ شکر کرنا ہے۔ لیکن یہ نعمت تو ہمیں، اس سے تو بچ گئے، اس مصیبت سے اللہ نے بچا لیا کہ ان پارٹیوں میں ہمیں اللہ نے نہیں شامل کیا، اللہ نے ہمیں اس جماعت سے وابستہ کر دیا۔ لیکن یہ ظاہری کمال نظر آ رہا ہے، باطنی کمال نظر نہیں آ رہا۔ باطنی کمال جب حاصل ہوگا جب قلب کی حالت درست ہو جائے۔ اس جماعت میں آنے کے باوجود ہم بہت سے کام معصیت میں گزارتے ہیں، صبح شام نافرمانیوں میں گزرتا ہے، بلکہ سرکشی میں گزرتا ہے۔ اللہ سے مقابلہ، اللہ سے سرکشی، قرآن اور حدیث سے سرکشی۔ ان سرکشیوں میں ایک عمل ہمارا جو اس وقت پھیلا ہوا ہے، ہم علماء کے اندر سرایت کر چکا ہے، الا ماشاء اللہ، بعض ہیں جنہیں اللہ نے بچا رکھا ہے، وہ تصویر سازی، تصویر سازی کا گناہ اور جرم ہمارے اندر سرایت کر چکا ہے۔ ہم کس منہ سے اس پر بیان کریں گے؟ پہلے علماء منبر پر بیان کرتے تھے تصویر کا گناہ اور اس کی برائی، آج بیان نہیں کر سکتے۔ جو بیان کرے گا وہ خود تصویر کھنچوا رہا ہوتا ہے، بلکہ کھینچ رہا ہوتا ہے، خود کیمرے سے، موبائل سے تصویریں کھینچ رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرنا صرف اللہ کے رسول کا کام ہے، اور کوئی نہیں کر سکتا۔ جس چیز کو اللہ کے رسول نے حرام کہہ دیا وہ حرام ہے، جس چیز کو اللہ کے رسول نے حلال کہہ دیا وہ حلال ہے۔ میں اور آپ یا کوئی بھی مفتی، سارا طبقہ ایک طرف ہو جائے، وہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام نہیں کر سکتا۔ آج یہ جرم ہمارے اندر موجود ہے۔
ہمیں اپنے اس عمل پہ نظر ثانی کرنی ہے۔ یہ میڈیا، اسے آپ میڈیا کہہ کر، جیسے شراب کو کچھ اور نام دے کر انہوں نے حلال کر دیا، ہم نے میڈیا کا نام دے کر کہہ دیا کہ یہ حلال ہے، میڈیا ہے۔ میں مانتا ہوں میڈیا ہے، اس کی ضرورت ہے، میڈیا ضرورت ہے، ہمیشہ سے ضرورت ہے۔ اہل حق کی بھی ضرورت ہے اور اہل باطل کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ وہ مقاصد لے کے نکلتے ہیں۔ مقاصد کو دوسروں تک پہنچانا ہے، رسائی، یہ رسائی میڈیا کرتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ میڈیا رسائل کا نام ہے، وسائل کا نام ہے، مواصلات کا نام ہے۔ اسی میڈیا کو عربی میں ہم مواصلات کہیں گے، کہ ایک دوسرے کو پیغام پہنچا رہے ہیں، اپنے فکر، اپنے نظریات پہنچا رہے ہیں، ان کی فکر اور ان کے نظریات معلوم کرتے ہیں، ان سے توافق ہو تو مطابقت اور موافقت کا اظہار کرتے ہیں، نہ ہو تو ہم اس سے بیداری کا اظہار کرتے ہیں۔ میڈیا ضرورت ہے، لیکن دن رات کا بچھونا ہم تصویر کو بنا لیں۔ ہر وقت کا دو عالم ملاقات کر رہے ہیں، اب ملاقات کے رخصت ہوتے وقت عالم اپنی جیب سے موبائل نکال کر دوسرے ساتھی کو دیتا ہے، ہماری تصویر بناؤ۔ کیوں؟ کیا یہ تصویر اس کی پریس میں چھپے گی، بین الاقوامی میڈیا پر آنی ہے؟ وہ تو ایک گاؤں کی سطح کا مولوی ہے، دوسرا مولوی اگر بڑا بھی ہے تو وہ شہر کی سطح کا ہے۔ بین الاقوامی یا عالمی میڈیا یا ملکی میڈیا اس تصویر کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، یہ صرف مجھے اچھی لگتی ہے، یعنی میں اپنے آپ کو اچھا لگتا ہوں۔ ہماری یہ نشست جو ہوئی ہے آپس میں، یہ کسی کو اچھی لگے یا نہ لگے، مجھے اچھی لگتی ہے تو میں اپنے آپ کو اچھا لگتا ہوں۔ تو بتائیے عجب کسے کہتے ہیں پھر؟ یہ عجب نہیں ہے، یہ خود پسندی نہیں ہے؟ کیا خود پسندی حرام نہیں ہے؟ بتائیے، آپ سب علماء بیٹھے ہیں سر، کیا حلال ہے خود پسندی؟ اعجاب کل ذی رائے برائیہ، کتنی مذمت آئی ہے حدیث میں اس چیز کی۔ آج اس بیماری میں بھی ہم مبتلا ہیں، غیبت، اس بیماری میں ہم مبتلا ہیں۔ یاد رکھیں ہمارے کام بہت بڑا ہے، لیکن اس کی خیر و برکت جو اصل جوہر ہے وہ نکل جائے گی اگر خدا نخواستہ ہم نے ان چیزوں سے توبہ نہ کی۔ ہمارے اکابر کی بھی تصویریں اتری، لیکن ان کی تصویریں گن لیں اور اپنی تصویریں گن لیں، ہم تو ہر قدم پہ تصویر اتارتے اور اترواتے ہیں۔ ان کی کسی نہ کسی قدم پر تصویر اترتی تھی، اترواتے نہیں تھے، اتر جاتے تھے، اترواتے نہیں تھے۔ سن 85 کے بعد کی بات ہے، 1985 میں حضرت اقدس والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جمعیت کا امیر بنایا گیا۔ بہت بحران تھا جمعیت پر آئے، وہ اس کو بہت بڑا بحران، MRD اور یہ اور وہ مسائل تھے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب سن 80 میں مفتی صاحب کی وفات کے بعد عملی پہلے بھی کرتے تھے، لیکن ایک ابتدائی سیاسی تھا اور ان کے لیے بڑی مشکلات مصائب تھے۔ وہ ناظم اعلیٰ تھے، مفتی صاحب کی وفات کے بعد انہی کو ان کی جگہ ناظم اعلیٰ بنایا گیا، جمعیت والوں نے بنایا۔ سن 85 میں حضرت کو امیر بنایا، پھر جمعیت کی رکنیت سازی کی مہم شروع ہوئی۔ اس وقت جیسے ابھی رکنیت سازی کی مہم ہوئی ہے، ابھی فارغ ہوئے ہیں، کچھ تھوڑا عرصہ ہوا جماعت کی پورے ملک میں ہوئی، وہ ہو رہی تھی جامعہ مدنیہ میں، وہیں اجلاس ہو رہا تھا۔ اس میں حضرت مولانا محمد شاہ امروٹوی رحمۃ اللہ علیہ اور تمام بزرگ جو بڑے بڑے اس وقت کے تھے وہ موجود تھے۔ تو جماعت والوں نے پریس والوں کو بلا لیا، وہ آئے ہوئے تھے۔ تو سب سے پہلے جو رکنیت فارم پر کیا جاتا ہے وہ بحیثیت امیر کے حضرت کو دیا گیا کہ آپ پورا کیا۔ افتتاح ہو رہا تھا اس مہم کا، تو حضرت نے جب اس پہ لکھ کر دستخط کیے تو دروازے میں پریس والا کو لائے، جماعت والوں نے کیمرے نے تصویر کھینچ لی، وہ روشنی پڑی۔ اس وقت کے کیمروں میں آج کے کیمروں میں فرق ہے، اس وقت 2-4 ہوتے تھے، 50-60 ہوتے ہیں اس کی جگہ، بہت سرعت سے اور تیزی سے کام ہوتا ہے، اب اس وقت اتنی تیزی سے نہیں تھا۔ تصویر جب کھینچی، روشنی پڑی تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے
قلم رکھ دیا اور فرمایا سب سے کہ بھائی استغفار کرو. کار نیک کام کے شروع ہوتے ہی گناہ کا عمل چھو گیا، خیر و برکت ختم ہو جائے. مجھے یاد ہے جتنے بزرگ بیٹھے تھے 2-3 منٹ کے لیے تمام نے گردنیں جھکائیں اور سچ مچ استغفار میں غرق ہو گئے. 2-3 منٹ اسی طرح گزرے. تو حضرت نے فرمایا کار خیر کی ابتدا تھی. یہ تو جہاد ہے. یہ کار خیر کیسا ہے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. یہ جہاد ہے. جمعیت علماء اسلام مجاہد ہے میدان جہاد میں. میدان جہاد میں اللہ کی جتنی اطاعت ہوگی اتنی اللہ کی مدد و نصرت آئے گی. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا. اللہ کو یاد کرو کثرت. تو ہم غفلت میں پڑ جاتے ہیں. جب ایسا موقع ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنے کے بجائے غفلت، تو سب نے استغفار کی. اس وقت کا میڈیا اور آج کا میڈیا میں بہت فرق آ چکا ہے، زمین آسمان کا. اس وقت آپ کچھ قدم اس تصویر کے بغیر بھی چل لیتے تھا میڈیا. آج کا میڈیا بغیر تصویر کے ایک قدم بھی نہیں چلتا. اس وقت چند قدم چلتا تھا، باقی قدم بغیر تصویر کے بھی چل سکتے تھے. آج نہیں چل سکتے. آج اگر اس سے پوری شدت سے مزاحمت کریں گے تو آپ پیچھے رہ جائیں گے، باقی آگے نکل جائیں گے، کیونکہ پیغام پہنچانا ہے. لیکن وہ شدت کی مخالفت اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کا گناہ ہم اور آپ پر نہیں ہوگا. اگر پریس والے تصویر بناتے ہیں اور تصویر کے بغیر آگے خبر نہیں جاتی تو اس کا گناہ آپ پر نہیں ہے. آپ اس کو گناہ سمجھتے ہوئے اگر اس عمل سے گزرنا پڑے تو اسے دل میں گناہ اور معصیت سمجھتے رہیں تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وبال سے بچا لے گا. لیکن اگر ہم مقابلے پر جلد سے جلد پہنچنے کی کوشش کریں کہ تصویر کھینچنے والی ہے، میری بھی شکل نظر آ جائے، کرسی خالی ہے، میں جلدی سے پہنچ جاؤں اس سے پہلے کہ کوئی اور بیٹھ جائے، تو یہ معصیت میں آگے بڑھنے کا مقابلہ شروع ہو جائے گا. العیاذ باللہ. واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال. پھر یہ بھول جانا چاہیے کہ ہم چونکہ جمعیت علماء اسلام کے ہیں، پرچم نبوی ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، لہذا ہم بخشائے ہیں. یہ اتنا آسان کھیل نہیں. جہاں مجبوری ہے وہاں میں بھی مجبور ہوں. وہاں اکابر نے بھی تصویر سے صرف نظر رکھا. جہاں موقع ملا شدت سے روک دیا. جہاں سمجھتے تھے کہ بات ہی آگے نہیں جائے گی وہاں سکوت کیا. لیکن دل میں اس کو نفرت سے ہی نفرت کی. آج نفرت ختم ہو چکی ہے. ہمیں اگر اپنے کام کو آگے بڑھانا ہے اور ہمارا آپ کا کام اللہ کی مدد سے آگے بڑھے گا. پیپلز پارٹی کا اور مسلم لیگ کا اور پی ٹی آئی کا کام شیطان کی مدد سے آگے بڑھتا ہے. ہمارا اور آپ کا کام اللہ کی مدد و نصرت سے بڑھے گا. اگر اللہ کی مدد اور نصرت نکل گئی تو جو انجام ان تحریکوں کا ہوگا وہی ہمارا بھی ہو جائے گا، خدا نخواستہ. بس اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اصحاب الیمین میں جانا ہے انشاءاللہ. ہمارا عزم کیا ہونا چاہیے؟ اصحاب الیمین. اور وہ ہمارے باطن سے تعلق ہے اس کا. یہ ظاہری اعمال جتنے ہم کر رہے ہیں یہ کرتے، اس کے ساتھ ساتھ اپنی قلبی حالت بھی درست ہو، استغفار بھی کریں، ان برائیوں سے بچیں. جہاں بہت ضروری ہے پہنچانی کرنی وہ ٹھیک ہے ہو، لیکن جو بنا رہا ہے وہ بھی اسے سمجھے کہ یہ مجبوراً کر رہا ہوں، گناہ ہے، یہ نہیں کرنی. اب ڈاکٹر عورت کو دیکھتا ہے، معائنہ کرتا ہے، حکیم صاحب اس کا ہاتھ بھی ہاتھ میں لیتے ہیں، نبض دیکھتے ہیں. تو اگر اس سے وہ لذت حاصل کرے تو وہ گناہ، اور لذت حاصل نہیں کر رہا اور یہ سمجھ رہا ہے کہ ہے یہ حرام لیکن اس مقصد کے لیے کر رہا ہوں کہ اس کو فائدہ ہو جائے، تو فتویٰ یہی دیتے ہیں علماء کہ یہ کر سکتا ہے. بلکہ ضروری ہے نہیں کرے گا اور وہ مر گئی عورت تو گناہ ملے گا. اور اب تو عورتیں آ گئی ہیں، ڈاکٹر مردوں کو دیکھتی ہیں اور ہوتی ہی عورت ہے، وہاں احتجاج بھی نہیں کر سکتا. وہاں مریض اور ڈاکٹر دونوں ایک دوسرے کو اپنا ہاتھ دیتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں. لیکن اسلام بڑا وسیع مذہب ہے. اس نے بتا دیا کہ مجبوراً اگر کرنا پڑے کرو، لیکن قلبی حالت درست رکھو. اگر قلب میں کچھ کھوٹ آ رہی ہے تو استغفار کر لو ساتھ ساتھ. وہ بھی اللہ سے کرنی ہے. استغفار اللہ سے کرنی ہے، یعنی چپکے سے اللہ سے استغفار کرو. دل کا معاملہ ہے. استغفار کا مطلب دل کی کیفیت. لفظ استغفر اللہ زبان سے کہنا یہ استغفار نہیں ہے، یہ ذکر ہے.
ذکر کا ثواب مل جائے گا کہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، استغفر اللہ، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، یہ ذکر ہے۔ استغفار تب ہوگا جب اس کو دل سے برا سمجھ کر لفظ استغفر اللہ چاہے زبان سے زور سے کہے، چاہے آہستہ کہے، چاہے دل میں کہے، یہ استغفار ہے حقیقی۔ تو بھائی جب ہمارا معاملہ اللہ سے درست ہوگا تو انشاءاللہ جماعت دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے گی، ایسی ایسی کامیابیاں حاصل ہوں گی جن کی توقع بھی نہیں ہوگی، ایسی مشکلات آسان ہوں گی جس کا گمان نہیں ہوگا کہ کیسے آسان ہو گئی، وہاں سے مدد و نصرت آئے گی جہاں ہمارا گمان اور خیال بھی نہیں ہوگا۔ لیکن یہ تب جب ہمارا اللہ سے تعلق درست ہو جائے۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے، ہم پیپلز پارٹی کے ورکر نہیں بیٹھے یہاں پر، مسلم لیگ کے نہیں ہیں، پی ٹی آئی کے نہیں ہیں، ایم کیو ایم کے نہیں ہیں، قوم پرست پارٹیوں سے تعلق نہیں ہے۔ ہمارا دستور اور پرچم دونوں دیکھ لیے جائیں تو اس کا تعلق براہ راست حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بنتا ہے۔ لہذا جتنا اس ذات کے قریب ہوگا ہمارا عمل نبی علیہ السلام کے، اتنا ہی ہمارا قرب اللہ سے بڑھ جائے گا۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے بھائی کہ ہم ہر وقت اپنا محاسبہ کرتے رہیں، ہم کامیابیوں کو لے کر خوشی مناتے رہیں، ایسا نہ کریں بلکہ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، خوشی فخر نہ کریں، اور جو کوتاہیاں ہیں اس پر استغفار کرتے رہیں۔ جہاں بہت مجبوری ہو تصویر کی اور میڈیا کی وہ الگ بات ہے، لیکن بلا وجہ ہم صبح شام کا اپنا اوڑھنا بچھونا موبائل کو بنا لیں اور تصویر سازی کو بنا لیں، پھر انہیں بھیج رہے ہیں اپنے رشتہ داروں کو، اپنے جاننے والوں کو، اور اپنی تصویر بھیج رہے ہیں، دکھا رہے ہیں۔ موبائل میں تصویر اپنی لگا رکھی ہے، اپنی تصویر لگا رہی، کوئی اور علامت بھی تو لگا سکتے۔ بھائی یہ حرام حرام رہے گا، حلال حلال رہے گا، یہ اللہ کا کام ہے حرام کرنا اور کسی چیز کو حلال کرنا۔ لہٰذا میری یہی درخواست ہے، سیاسی موضوع یہ بھی سیاسی تقریر ہے میری جو ہے، یہ نہ سمجھیں کہ واعظ و نصیحت کر کے چلا گیا آیا تھا، واعظ و نصیحت نہیں، یہ ساری سیاسی گفتگو ہے۔ یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں سیاسی قائدین تیار کر رہے تھے آئندہ آنے کے لیے، دنیا میں اپنے بعد سیاسی قائدین تیار کیے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور دیگر صحابہ، یہ سیاسی قائدین، انہیں آپ نے ہر چیز بتائی اور ہر چیز سمجھائی۔ تو یہ تقریر بھی میری سیاست کا حصہ ہے، یہ کوئی غیر سیاسی چیز نہیں ہے، کیونکہ اس سے ہماری سیاست میں استحکام مضبوط اور اللہ کی مدد آئے گی، تو اس سے بڑی اور سیاست کیا ہوگی۔ تو اس تقریر کو بھی سیاسی حصہ سمجھیں، اس کو اللہ عمل کی توفیق دے، اس بات کو آگے بھی نشر کریں، ایک دوسرے کو سمجھائیں۔ صحابہ یہی کرتے تھے، ایک دوسرے کو نصیحت، خیر کی نصیحت، خیر کی بات کرتے رہتے تھے۔ اپنی خواہشات پہ اگر ہم چل پڑیں تو پھر یہ خواہشات ہیں جو ہم چلتے ہیں، خواہشات سے اللہ ہمیں بچائے۔ ہم ان چیزوں پر چلیں جو ہمارا مقصد ہے، اس پر نظر رکھیں اور اللہ سے ڈرتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں۔ اللہ ہمارا آپ سب کا حامی و ناصر ہو، جو ہماری کوتاہی ہیں ان کو درگزر فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔